آج ہم ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ہم سب نے بچپن سے سنی ہے، حضرت آدم، حوا اور شیطان کا قصہ۔ جی بالکل۔ لیکن ہم اسے ایک مذہبی داستان کے طور پر نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی نقشے کے طور پر دیکھیں گے۔ ایک سائیکولوجیکل میپ۔ ہاں، ہمارے پاس سورۃ الاعراف کی آیات کا ایک تجزیہ ہے، اور یہ تجزیہ اس واقعے کو انسانی نفسیات، ہماری کمزوریوں اور جو ہمارے اندر ایک کشمکش چلتی ہے اس کے ایک آئینے کے طور پر دکھاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا یہ ہزاروں سال پرانی کہانی دراصل ہمارے آج کے دن، ہماری خواہشات اور ہمارے اسمارٹ فون کی اسکرین پر چلنے والی جنگ کا ایک عکس ہو سکتی ہے؟ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، کیونکہ یہ تجزیہ اسی نقطے سے شروع ہوتا ہے کہ یہ واقعہ، یہ تاریخ کے کسی ایک لمحے میں قید نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کے اندر ہر روز دہرایا جاتا ہے۔ اچھا، تو چلیں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی نقطے پر آتے ہیں۔ اس تجزیے میں کہا گیا ہے کہ شیطان نے انسان میں کوئی نئی کمزوری پیدا نہیں کی، بلکہ اس نے صرف اس کمزوری کو ظاہر کیا جو پہلے سے موجود تھی۔ یہ فرق تو بہت بڑا ہے۔ بہت بڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان خالق نہیں ہے، وہ صرف ایک کیٹلسٹ ہے، ایک محرک۔ قرآن نے اس اندرونی کمزوری کے لیے ایک بڑا دلچسپ لفظ استعمال کیا ہے، سوآت۔ جی، عام طور پر اس کا ترجمہ شرم کی چیزیں یا برہنگی کیا جاتا ہے، لیکن اس تجزیے کے مطابق اس کا ایک گہرا مطلب ہے۔ یہ انسان کے اندر نافرمانی کا وہ چھپا ہوا وہ پوٹینشل ہے جس سے وہ خود بھی واقف نہیں تھا۔ یعنی ایک ایسی خامی جو تب تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک اسے آزمایا نہ جائے۔ یہ بات تو میں نے کبھی اس طرح سوچی ہی نہیں تھی۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ کمزوری پہلے سے موجود تھی تو کیا انسان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا منصفانہ ہے؟ کیا یہ ایک طرح کا انٹریپمنٹ یا جال میں پھنسانا نہیں تھا؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب انسان کے وجود کے مقصد میں چھپا ہے۔ دیکھیں، یہ کمزوری یا خطی کا امکان کوئی سزا نہیں، بلکہ امتحان کا لازمی حصہ ہے۔ اچھا۔ جیسے لوہے کی مضبوطی کا پتہ تب تک نہیں چلتا جب تک اسے بھٹی میں نہ ڈالا جائے۔ انسان کو آزادی دی گئی تھی، اور آزادی کا مطلب ہی یہ ہے کہ صحیح اور غلط دونوں کا انتخاب ممکن ہو۔ صحیح۔ وہ سوات دراصل اس آزادی کا دوسرا رخ تھا۔ شیطان کا وسوسہ وہ بیرونی دباؤ تھا جس نے اس اندرونی امکان کو ایک حقیقی عمل میں بدلنے کا موقع فراہم کیا۔ تو شیطان نے صرف ایک بٹن دبایا جو پہلے سے نصب تھا۔ بالکل۔ اور جو چیز ایک پاسبلٹی تھی وہ ایک ایکشن بن گئی۔ یہاں سے بات اس طریقے کی طرف جاتی ہے جو شیطان نے استعمال کیا۔ وہ کسی دشمن کی طرح دہاڑتا ہوا نہیں آیا۔ نہیں۔ اور یہی اس کا سب سے خطرناک اور کامیاب حربہ ہے۔ وہ ایک ہمدرد اور خیرخواہ بن کر آیا۔ تجزیے میں اسے دی ماسک آف الٹروئزم کہا گیا ہے، یعنی خیرخواہی کا لبادہ۔ خیرخواہی کا لبادہ۔ جی، وہ آ کر کہتا ہے میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، اور پھر قسم کھاتا ہے۔ نفسیاتی طور پر جب کوئی قسم کھا کر آپ کو مشورہ دے تو شک کا عنصر کم ہو جاتا ہے۔ وہ براہ راست گناہ کی دعوت نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت، اس کی فطرت سلیمہ اسے رد کر دے گی۔ تو وہ کرتا کیا ہے؟ وہ انسان کی دو سب سے گہری، سب سے بنیادی خواہشات کو نشانہ بناتا ہے۔ پہلی، طاقت اور اختیار، جسے قرآن الملک کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ درخت تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ دوسری، ہمیشہ کی زندگی، لا فانیت، جسے قرآن الخلد کہتا ہے۔ تم ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ تو آج بھی ہماری تہذیب کے سب سے بڑے محرک ہیں۔ بالکل، آج کی پوری کنزیومرسٹ کلچر انہی دو ستونوں پر کھڑی ہے۔ ہر اشتہار آپ کو کیا بیچ رہا ہے؟ طاقت۔ ایک نئی گاڑی آپ کو سڑک پر اختیار دے گی، ایک مہنگا برانڈ آپ کو سماجی حیثیت دے گا۔ صحیح۔ اور لافانیت، اینٹی ایجنگ کریم سے لے کر وہ جو لیگیسی بنانے کا تصور ہے، سب کچھ موت کے خوف کا توڑ ہے۔ شیطان نے انسان کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی سب سے بڑی خواہش میں چھپی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کی جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ وہی قسم کھا کر خیر خواہی جتانے والا شیطان ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک نیا گیجٹ خریدنے سے ہمیں حقیقی خوشی اور طاقت ملے گی۔ یہ موازنہ یہ بہت حد تک درست ہے۔
دونوں کا طریقہ کار ایک ہی ہے۔ اللہ کا اصول واضح تھا، اس درخت کے قریب مت جانا، یہ ایک حد تھی، ایک ڈسپلن تھا۔ جی۔ شیطان نے اس اصول کے مقابلے میں ایک فائدے کی گارنٹی پیش کی۔ اس نے ایک متبادل منطق دی کہ اللہ کا حکم دراصل تمہیں ایک بڑے فائدے سے محروم رکھنے کے لیے ہے۔ نفسیات کی زبان میں ہم اسے کوگنیٹو ڈسوننس سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ انسان جانتا ہے کہ اصول کیا ہے، لیکن جب اسے ایک زیادہ پرکشش فائدہ دکھایا جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں اس اصول کو یوں سمجھیں کہ کمتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اپنے عمل کو جسٹیفائی کر سکے۔ صحیح۔ شیطان اسی نفسیاتی کمزوری کو ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ اچھا، تو شیطان نے یہ دو خواہشات، طاقت اور ہمیشگی، کو استعمال کر کے ایک بہترین جال بچھایا، لیکن انسان اس جال میں پھنسا کیسے؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب جانتے بوجھتے بھی قدم بہک گئے؟ قرآن کا ایک لفظ ہے فَدَلَّاهُمَا۔ جی ہاں، فَدَلَّاهُمَا، یہ اس پورے واقعے کا شاید سب سے اہم نفسیاتی نقطہ ہے۔ اچھا؟ اس کا عام ترجمہ ہے اس نے ان دونوں کو گرا دیا، لیکن اس لفظ کی اصل جڑ دلو ہے، یعنی ڈول۔ یہ لفظ عربی میں اس وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کسی کو کنویں میں رسی کے ذریعے آہستہ آہستہ امید دلا کر نیچے اتارے۔ جیسے کوئی کہے کہ نیچے پانی ہے اور رسی تھام کر آہستہ آہستہ نیچے بھیجے۔ یعنی یہ ایک جھٹکے میں گرانا یا دھکا دینا نہیں تھا، یہ تو ایک بتدریج دھوکے سے بھرا عمل تھا۔ یہ تصویر تو بہت خوفناک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ گر رہے تھے لیکن انہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی خزانے کی طرف جا رہے ہیں۔ بالکل، یہی خود فریبی، سیلف ڈسیپشن اس زوال کا جوہر ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ نہیں کہ انسان ایک دم سے گمراہ ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہو اور سمجھ رہا ہو کہ وہ ترقی کر رہا ہے۔ واہ! شیطان نے انہیں یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ فرشتہ بننے اور ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے اوپر جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنی روحانی اور شعوری بلندی سے نیچے اتر رہے تھے۔ یہ ایک سراب کا سفر تھا۔ تو پھر جب انہوں نے اس درخت سے چکھ لیا تو کیا ہوا؟ انہیں نہ تو فرشتوں والی طاقت ملی اور نہ ہی ہمیشہ کی زندگی۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ ان پر ان کی سوآت یعنی کمزوریاں ظاہر ہو گئیں۔ اور یہی اس کہانی کا کلائمیکٹک مومنٹ ہے۔ وہ جس چیز سے بچنے کے لیے درخت کی طرف گئے تھے، یعنی اپنی محدودیت اور کمزوری، وہی چیز ان پر پوری طرح عیاں ہو گئی۔ اس تجزیے کے مطابق یہ درخت دراصل دنیا اور اس کی لذتوں کا استعارہ ہے۔ جب تک انسان اللہ کی دیوی حدود میں رہتا ہے، وہ اپنی اندرونی کمزوریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جیسے ہی وہ دنیا کو اس کی تمام لذتوں سمیت اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اسے چکھ لیتا ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی تمام حیوانی خصلتیں جیسے حرص، حسد، خوف، تکبر، وہ سب ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ روحانی لباس جو تقویٰ کا تھا وہ اتر جاتا ہے اور انسان اپنی اصلی کمزور حالت میں خود کو پاتا ہے۔ اور پھر جو رد عمل آتا ہے وہ بھی کمال کا ہے، وہ فوراً جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی گہرا نفسیاتی مشاہدہ ہے۔ جب انسان کو اپنی غلطی، اپنی برنگنی کا احساس ہوتا ہے تو اس کا پہلا فطری رد عمل کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی۔ اور اس شرمندگی کو چھپانے کی کوشش۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود کو چھپانے کے لیے دنیا کی کسی چیز کا سہارا نہیں لیتے، بلکہ جنت کے پتے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی انسان کی فطرت کا جو بنیادی حوالہ ہے، جو ڈیفالٹ ریفرنس پوائنٹ ہے، وہ پاکیزگی اور نیکی ہی ہے۔ اچھا۔ اس کی روح جانتی ہے کہ اس کا اصل گھر جنت ہے، اس کی اصل حالت پاکیزگی ہے، لہٰذا جب وہ اپنی کمزوری دیکھتا ہے تو وہ اپنی اصل کی طرف لوٹنا چاہتا ہے۔ وہ نیکی کے کاموں یعنی جنت کے ورق کے ذریعے اپنی شرمندگی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی فطرت میں ندامت اور واپسی کی صلاحیت موجود ہے۔ گناہ اس کی فطرت کو عارضی طور پر ڈھانپ سکتا ہے لیکن مٹا نہیں سکتا۔ یہ تو امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے، یعنی ندامت کا احساس سزا نہیں بلکہ شفا کے عمل کا پہلا قدم ہے۔ پہلا قدم ہے۔ یہ وہ اندرونی الارم ہے جو بتاتا ہے کہ سسٹم میں کچھ غلط ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور شیطان کا اگلا حربہ اسی الارم کو بند کرنا ہوتا ہے۔
وہ منطق اور بہانوں سے اس ندامت کے احساس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں تمہارا کیا قصور، حالات ہی ایسے تھے، یا سب یہی کرتے ہیں۔ جی۔ لیکن آدم اور حوا نے اس آواز کو دبایا نہیں، انہوں نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ اعتراف ہی واپسی کے سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ تو اگر ہم ان ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ کہانی ایک چھپی ہوئی کمزوری کے ظاہر ہونے، ایک ماہرانہ نفسیاتی چال، ایک بدتدریجی زوال اور پھر شرمندگی اور واپسی کی کوشش کی داستان ہے۔ جی۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ہماری روزمرہ کی جنگ کا نقشہ ہے۔ جی ہاں، آج کا جدید مادی نظام وہی درخت ہے جو ہمیں مسلسل طاقت اور لافانیت کے خواب دکھاتا ہے۔ سوشل میڈیا ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ فالوورز ہیں تو آپ طاقتور ہیں۔ صحیح۔ مارکیٹنگ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ یہ پروڈکٹ استعمال کریں گے تو آپ ہمیشہ جوان رہیں گے۔ یہ نظام ہمیں مسلسل اللہ کے اصولوں جیسے قناعت، شکر اور موت کی حقیقت سے غافل کر کے ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ میں لگا دیتا ہے۔ اور ہم اس دوڑ میں فضل اللہما کی کیفیت سے گزرتے ہیں۔ بالکل۔ یعنی آہستہ آہستہ نیچے گرتے جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ہم زیادہ چیزیں جمع کرتے ہیں، زیادہ کامیاب ہوتے ہیں، لیکن اندر سے زیادہ کھوکھلے اور غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ اور ہماری سوءات، ہمارا خوف، ہمارا حسد، ہماری تنہائی ہم پر مزید ظاہر ہوتی جاتی ہے۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس اندرونی خالی پن کو بھرنے کے لیے جنت کے ورق تلاش کرتے ہیں۔ جی، کچھ لوگ فلاحی کاموں میں پناہ لیتے ہیں، کچھ روحانیت کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ انسان کی وہی فطری کوشش ہے کہ اپنی برنگی کو اچھائی سے ڈھانپ لیں۔ اس کہانی کا سبق یہ نہیں ہے کہ انسان گرتا کیوں ہے، کیونکہ گرنا تو اس کی فطرت میں شامل ہے۔ اصل سبق یہ ہے کہ گرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے۔ تو اس پورے تجزیے سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں 3 اہم اسباق ہیں۔ پہلا، اپنی کمزوری کو پہچاننا اور قبول کرنا۔ یہ مان لینا کہ ہم میں غلطی کی صلاحیت موجود ہے، یہ تکبر سے بچاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرا، دشمن کی چال کو سمجھنا۔ وہ ہمیشہ خیرخواہ کے روپ میں آئے گا اور ہماری سب سے بڑی خواہشات کو ہمارے خلاف استعمال کرے گا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، جب غلطی ہو جائے تو مایوس ہونے یا بہانے بنانے کے بجائے فوراً اعتراف اور ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹنا، کیونکہ جنت کے ورق یعنی نیکی اور توبہ ہی وہ واحد لباس ہیں جو ہماری روحانی برہنگی کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ آج کے اس گہرے جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب سے بڑی جنگ وہ انسان کے اپنے اندر ہے، اور دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار یہ نہیں کہ وہ طاقتور ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہمیں یقین دلا دے کہ وہ ہمارا دوست ہے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتی ہوں۔ یہ تجزیہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ندامت کا وہ پہلا چبھتا ہوا احساس جو غلطی کے فوراً بعد ہوتا ہے، کیا وہ دراصل اللہ کی طرف سے واپسی کا پہلا بلاوا ہے؟ کیا وہ تکلیف دہ شرمندگی دراصل سزا نہیں بلکہ رحمت کی پہلی نشانی ہے؟ شاید یہی وہ اندرونی آواز ہے جسے شیطان منطق اور جھوٹے وعدوں کے شور میں دبانے کی سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے۔